ہم اکثر اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور کچھ دوسرے لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر اظہار نہیں کرتے یا پھر کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں، یا پھر کرتے بھی ہیں تو بہت بڑے معمولی طریقے سے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ آج کا جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے وہ ایک بک ہے برونی ویئر کی، جو انہوں نے لکھی ایک ہاسپٹل سے۔ اس بک کا نام ہے 5 ریگریٹس آف دا ڈائنگ۔ یہ کتاب جو برونی ویئر نے لکھی وہ ایک ہاسپٹل کی ایک وارڈ میں کام پر مامور تھی، یہ خاتون جو تھیں، جہاں صرف اور صرف وہ مریض آتے تھے جو زندگی کے آخری دن گزار رہے ہوتے تھے۔ ان 5 ریگریٹس کا ذکر کرنے سے پہلے جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی، میں آپ کو ایک نظم سنانا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیں اور پھر اس نظم کو ان 5 ریگریٹس سے آپ ملائیے، پھر اس پہ غور کیجیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس زندگی میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ نظم کچھ یوں ہے، بہت ہی خوبصورت نظم ہے۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ مدد کرنی ہو اس کی، یار کی ڈھارس بندھانا ہو، بہت دیرینہ راستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ کسی کی موت سے پہلے کس غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ، اس کو جا کے بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ اب آئیے ان 5 ریگریٹس کے بارے میں معلوم کریں کہ ایک مرتے ہوئے انسان کے لبوں پر یہ 5 ریگریٹس کیا آتی ہیں جس کا برونی ویئر نے ذکر کیا۔ سب سے پہلی ریگریٹ، کاش میں نے اپنی زندگی اپنے حساب سے جی ہوتی، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو 5 ریگریٹس تھے جس کا انہوں نے ذکر کیا اپنی کتاب میں، جس میں سے ایک میں نے آپ کو ابھی بتایا، یہ وہ تھے جو ان لوگوں کے جو زندگی کے آخری ایام گزارے تھے اس ہاسپٹل میں، انہوں نے وقتاً جو اس کا ایک نچوڑ نکالا پورے اپنے ٹینیور میں، سروس میں، تو وہ اس کا یہ ذکر ہے سارا۔ یہ جو پہلا ریگریٹ ہے، یہ وہ ریگریٹ ہے کہ یعنی میں کپڑے کیسے پہنوں، یا مجھے یہ کپڑے اچھے لگتے ہیں پر نہیں پہنتی یا پہنتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہاں مت جاؤ، یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ پروفیشن مت اختیار کرو، لوگ کیا کہیں گے۔ سائیکل مت چلاؤ، پیدل مت جاتے ہوئے نظر آؤ، لوگ کیا کہیں گے۔ ایسی لڑکی سے شادی مت کرو، ویسی لڑکی سے شادی مت کرو، لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی آپ نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں جی، اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ ایک مشہور شعر ہے منیر نیازی صاحب کا، وہ کہتے ہیں عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا۔ یعنی آپ اپنی زندگی اپنی خواہش کے مطابق گزار نہیں رہے، صرف اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج میں جب ڈیتھ بیڈ پہ ہوں تو اس میں سے کوئی ایک بھی ملنے نہیں آیا جس کی میں نے پرواہ کی تھی، یا یوں کہیے جس کی پرواہ کرتے ہوئے میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں جی۔
میں ہمیشہ یہ سوچتا رہا یا سوچتی رہی کہ میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. کچھ لوگوں نے پسند کی شادی صرف اس لیے نہیں کی یا جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتے تھے اس لیے نہیں کی کہ لوگ کیا سوچیں گے. جو پروفیشن یا جس پروفیشن میں جانا چاہتا تھا اس کو میں نے فالو نہیں کیا یا اس میں گیا نہیں یا وہ پروفیشن میں نے اڈاپٹ نہیں کیا کہ لوگ کیا کہیں گے. میری جو اپنی ڈریم جاب تھی، یعنی اگر میری ڈریم جاب یہ تھی کہ میں نے فائر فائٹر بننا تھا، یا میری ڈریم جاب یہ تھی کہ میں نے مارکیٹنگ کا شعبہ اختیار کرنا تھا، یا کوئی ایسا اختیار کرنا تھا شعبہ جس کو لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے، تو وہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ لوگ کیا سوچیں گے. تو اس سب کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر آپ ایک ڈریم جاب جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پیرنٹس یا آپ کے بڑے آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ بغاوت پہ اتر آئیں. مگر یہ ضرور ہے کہ ہر وہ جائز چیز جو آپ کے من میں ہے اپنی خوشی کے لیے اسے ضرور پورا کریں. دوسرا ریگریٹ، کاش میں نے اتنا کام نہ کیا ہوتا، کاش میں نے ٹائم اپنے ماں باپ، بچوں اور بیوی کے ساتھ گزارا ہوتا، کاش بچوں کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھا ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کام نہ کریں. جو لوگ آپ کے دل کے قریب ہیں ان کے لیے وقت ضرور نکالیں. اپنی خوشیوں کے لیے ضرورت سے زیادہ بہت، جس کو کہتے ہیں ہیوی پرائس ادا نہ کریں. بعض اوقات آپ اپنے کام کو اس حد تک سر پہ سوار کر لیتے ہیں کہ آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ زندگی بہت تیزی سے گزر جاتی ہے، اور وہ خوشیاں جو آپ اپنے اپنوں کے ساتھ گزار کے جو آپ کو حاصل ہونا ہوتی ہیں اس سے آپ محروم ہو جاتے ہیں. تب وقت گزر گیا ہوتا ہے جب آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی کی وہ خوشیوں یا ان خوشیوں میں شریک نہیں ہوئے جس کو آپ نے یا ان سے آپ نے شریک ہونا تھا. تیسرا ریگریٹ کیا ہے؟ کاش مجھ میں اتنی ہمت ہوتی کہ میں لوگوں کو اپنی فیلنگ بتا سکتا یا بتا سکتی. اس سے مراد صرف رومانٹک فیلنگ کی نہیں ہے، یعنی آپ اس کو اس اینگل سے مت لیجئے، اس کو اس اینگل سے بھی لیجئے، یعنی میں اپنی ماں کو بتا سکتی یا بتا سکتا کہ میں اس سے کتنا پیار کرتی ہوں یا کرتا ہوں. کاش میں اپنے بھائی کو بتا سکتی کہ وہ میری لائف میں کتنا اہم ہے. یہ بتانے میں کچھ دیر نہیں کرنی چاہیے. یہ مت سوچیں کہ اظہار ہم کل کریں گے. جو بات آپ نے آج کہنی ہے اسے آج کہیں اور آج کریں. اپنوں سے محبت کا اظہار، اس میں بالکل ہرگز دیر نہیں کرنی چاہیے. یہ سوچتے سوچتے زندگی گزر جاتی ہے کہ میں اس کو پھر کبھی کروں گا، یہ ابھی ٹائم نہیں ہے، یہ بھی موقع نہیں ہے. ہم اکثر اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور کچھ دوسرے لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں مگر اظہار نہیں کرتے، یا پھر کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں، یا پھر کرتے بھی ہیں تو بہت بڑے معمولی طریقے سے. محبت کا اظہار اپنوں کے ساتھ کھل کر کرنا سیکھیں، اور اس طریقے سے کریں کہ اگلے کو اس کا احساس ہو، وہ اس کو، آپ کی محبت کو، آپ کے جذبے کو محسوس کر سکے. چوتھا ریگریٹ، کاش میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہتا، ان کے ساتھ ان ٹچ رہتا اور ان کے ساتھ وقت گزارتا. یہ ایک حقیقت ہے، شادی کے بعد اکثر دوست فیملی مصروفیات کی بنا پر پہلے سے زیادہ کم ملتے ہیں، مگر دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہیں، وہ جہاں کہیں بھی ہوں. دوست وہ ہے جس کے ساتھ آپ بیٹھیں اور اگر کوئی گفتگو نہیں بھی ہو رہی لیکن پھر بھی آپ کو ایک عجیب خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرا دوست میرے پاس بیٹھا ہے. دوست وہ ہے کہ جب آپ کا اس کا انٹرسٹ کبھی کریش بھی ہو رہا ہو، آپس میں کوئی کلیش کر جائے انٹرسٹ آپ کا، تو وہ دوست آپ کا ہمہ وقت اپنا انٹرسٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہو. ایک وقت تھا جب دوست بغیر اجازت کے آپ کے پاس آتے تھے، یعنی اتنے بے تکلف دوست کو ان کو کبھی اجازت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی.
اور جب وہ آپ کو ملتے تھے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حالات حاضرہ پہ ڈسکس ہو رہا ہے یا پالیٹکس ڈسکس ہو رہی ہے یا اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہے، صرف گپ شپ ہوتی تھی، اور اس گپ شپ میں ایک عجیب خوشی تھی۔ ایک وقت تھا جب دوست آپ کو یا آپ کی ذات کو ملنے آتا تھا، تبھی تو اسے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اس مغربی کلچر اور سرمایہ داری نظام نے اور اس پیسے کی دوڑ نے ہمیں اور ہمارے اندر جو انسانیت تھی یا ہمارے اندر جو خلوص تھا اس کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ دوست آپ کو ملتے بھی ہیں تو وہ ایک جب بھی وہ آپ کو ملنے آئیں گے ایک سم حد کچھ نہ کچھ کام ضرور ہوگا، آپ کو محسوس کیا ہوگا۔ لیکن آج بھی اچھے دوست اویلیبل ہیں، اور اگر آپ ان کو ڈھونڈیں تو وہ آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ آپ کے جینوئن دوست ہیں۔ تو ایسے دوستوں کو کبھی مس نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے دوستوں کو ہمیشہ ملتے رہنا چاہیے۔ 5واں ریگریٹ، کاش میں نے اپنے آپ کو خوش رہنے دیا ہوتا۔ آپ کی خوشی کا کنٹرول آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ ریاض بٹالوی صاحب کہتے ہیں کہ زندگی 10 چارٹوں کی طرح ہے۔ یہ 10 چارٹ کیا ہیں؟ ایک حصہ صحت ہے، ایک حصہ کام ہے، ایک حصہ اولاد ہے، ایک حصہ آپ کی بیوی ہے، ایک حصہ آپ کے دوست ہیں، ایک حصہ آپ کے ماں باپ ہیں، ایک حصہ لیجر ہے، وہ خوشی جس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ بالکل فارغ، اور ایک حصہ علم ہے۔ کچھ لوگ ورک الکوہولک ہوتے ہیں، وہ جب بھی آپ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں وہ ایسا ظاہر کرتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہر وقت اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں پھنسا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں اس نے یہ کتنا کام کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ان فائلوں کے ساتھ ہی کہیں دفن ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ کام ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں۔ ہم زندہ اس لیے نہیں ہیں کہ ہم کام کریں۔ ہم اسی طرح جیسے ہم گھر بناتے ہیں کہ ہم اس گھر کو انجوائے کر سکیں، چاہے جا کے آپ ایک ایسا گھر بنا لیں اور اس کو اتنا سجا لیں اور اس کے اندر تزئین و آرائش کا سامان اس طرح ڈسپلے کر دیں، میں تو یہی کہوں گا کہ ڈسپلے کر دیں کہ آپ 24 گھنٹے اس گھر کی حفاظت کر رہے ہوں اور اس کی مینٹیننس کر رہے ہوں۔ یعنی وہ گھر جس نے آپ کو خوشی دینی تھی، آپ اس کے ہو کے رہ لیے کہ آپ 24 گھنٹے اس کی رکھوالی کر رہے ہیں، اس کی مینٹیننس کر رہے ہیں کہ یہ چیز نہ ٹوٹ جائے، وہ چیز نہ ٹوٹ جائے، یہ خراب نہ ہو جائے، تو پتہ چلا آپ کی ساری زندگی اس گھر کو مینٹین کرنے میں گزر گئی، حالانکہ وہ گھر آپ کی خوشی کا باعث ہونا چاہیے تھا۔ تو اسی طرح آپ زندہ ہیں اس کام کے لیے نہیں، آپ زندہ ہیں اپنی زندگی کے لیے۔ اس میں کام ایک پارٹ ہے، تو اتنا کام کیجئے کہ آپ اپنی زندگی سے خوشی محسوس کر سکیں، آپ خوش رہ سکیں اس میں۔ اتنا کام نہ کریں کہ آپ کو اپنی خوشیوں کے لیے یا اپنے عزیز و اقارب کے لیے یا اپنے دوستوں کے لیے یا وہ کام جو آپ کو خوشی دیتے ہیں اس کے لیے ٹائم ہی نہ ہو، وقت ہی نہ ہو۔ آپ خوش صرف اور صرف اس وقت رہ سکتے ہیں جب آپ ان ریگریٹس کو اپنے پاس نہ آنے دیں، ان تمام رشتوں کے انجوائے کریں جو اللہ نے آپ کے لیے بنائے ہیں۔ پیسہ ارن کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، پر پیسہ اس طرح جمع کرنے سے بچیں جیسے مرتا ہوا شخص، اب یوں کہیے کہ کچھ ساتھ لے کے نہیں جا رہا ہوتا۔ کبھی آپ نے کسی مرتے ہوئے شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے؟ آپ یاد کریں، جو اپنی زندگی کے آخری چند لمحات گزار رہا ہوتا ہے، تو آپ اس سے اگر کوئی ملنے کا اتفاق ہوا ہو تو کبھی آپ نے سنا اسے کہتے ہوئے کہ کاش میں ایک پلاٹ اور خرید لیتا، کاش میں ایک گھر اور بنا لیتا ہوتا، یا میں تھوڑی سی جویلری اور خرید لیتا۔ میرا نہیں خیال کبھی آپ نے سنا ہوگا۔ وہ ہمیشہ آپ کو ریگریٹ کرتا ہوا نظر آئے گا، کاش میں نے اس کا دل نہ دکھایا ہوتا، کاش میں اس سے مل لیا ہوتا، کاش میں اپنے رشتہ داروں کو ناراض نہ کر رہا ہوتا، کاش میں نے یہ حرام نہ کمایا ہوتا، کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا۔ تو ہمیشہ وہ ان ریگریٹس کو یاد کر رہا ہوتا ہے اپنے آخری ایام میں، جو اب اس کو یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ میرے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یاد رکھیے، مختصراً اپنی خوشیاں کا خیال رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیں، اپنے ان رشتوں کا خیال رکھیں جو آپ کو خوشی دیتے ہیں،
اس پیسے کے پیچھے مت بھاگیں جو آپ کو خوشی نہیں دے سکتا. پیسہ ضرور کمائیں، وہ ضرورت ہے زندگی کی، بٹ زندگی پیسے کے لیے نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا پایا ہوں. توجہ کے لیے شکریہ. السلام علیکم.